الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منهم بمزید الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي جڑے آئے ہو حضور دی بارگاہ درود شریف پڑھو سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیکم اپنا کون ہے بھئی یہ محفل کرانا یہ محفل کون کرا رہا ہے فیصل کرا رہے ہیں ماشاءاللہ فیصل صاحب زندہ باد بیٹھ جاؤ جی میرے بیٹے جی عزیزم فیصل صاحب اج دی اس محفل پاک دے منتظم نے محتمم نے اہتمام کرنے والے نے اللہ کریم فیصل صاحب دے گھر وچ کاروبار وچ برکت فرمائے اور اللہ کریم انہوں دین و دنیا دیاں سعادتاں اور نعمتاں عطا فرمائے اس دور دے اندر حضور دے ذکر پاک دی محفل دا اہتمام کرنا یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے سجنوں ہر بندے نو اپنے اپنے کام نے ہر بندے دیاں اپنی اپنی لوڑاں نے ہر بندے دی اپنی اپنی سوچے اگر کوئی آدمی اس دور اللہ اور اس دے رسول دے دین واسطے پیسہ اور وقت لگاندا ہے تو بندہ اللہ دی بارگاہ وچ بڑا مقبول ہوندا ہے تے
یہ ایک سعادت مندی دی بات ہے اس سنگی واسطے کہ اس نے اپنے گھر وچ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے، حضور دے ذکر واسطے، دین دی سمجھ بوجھ واسطے اس بزم دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیلی تے راضی ہو جائے۔ سارے آکھو آمین، دب کے آکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ نو برکتاں تو نوازے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ جڑے دے نال سنگی ہور معاونت کر رہے ہیں، اللہ انہوں نے بھی اجر عطا فرمائے۔ عزیز محترم و گرامی قدر حضرات، یاد رکھیے کہ اللہ ایک کے اور وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی ہمسر تے ثانی نہیں، اس دا کوئی شریک نہیں، اس تو سوا کسی دی عبادت کرنی جائز نہیں، اس تو علاوہ کسی اگے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ رکوع اور سجود دے قابل صرف میرا اللہ ہے، اس تو علاوہ کسی واسطے بھی رکوع اور سجود کرنا جائز نہیں۔ کسی قبر نو بھی نہیں سجدہ، خود رسول اللہ دی قبر نو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کسے تو مجبور نہیں ہوندا، ساری کائنات او دی محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں۔ منتاں بھی صرف اللہ اگے ہی مننیاں چاہیے، اللہ تو سوا کسے اگے منت مننی جائز، کیونکہ منت عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ دی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت کرو اور دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، تو منت بھی عبادت ہے۔ اب یہ مسئلہ سماعت فرما لو خواتین بھی مرد بھی کہ منت عبادت ہوندی ہے۔ اب نو سمجھ آئی کہ نا، اے میرا کام ہو جائے تے میں اے کام کران گا، انہوں منت آن دین، اور یہ صرف اللہ آگے کر سکتے اور کسی آگے منت مننی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اس مسئلے میں دا سارے بندے پتہ کوئی نہیں، بلکہ اس مسئلے اکثر بندے غلطی دا شکار ہوں گے۔ کسے بھی اور چیز اگے منت نہیں مان سکتے تسی، منت اللہ کے مان سکتے ہو بس۔ مزید تفصیل واسطے جس کو پوچھنا ہو جائے تو الگ پوچھ لینا۔ بات ہی سمجھ آ گئی؟ بات بندے منت مندے ساڑھے المنڈا ہویا تو دی ایک وال وڈا کر دیں گے اس طرح۔ سمجھ آ گئی کوئی نا؟ وہ پھر تُساں ویکھیا ہونا ہی تھو دی نا بچے دی، انہوں سدے نے ویسے ساڑھی پنجابی چ لٹ سدے لفظ، ویسے اردو چ لٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ساڑھی پنجابی جیسی لٹ سدنے ہیں تو وہ بچے دی بڑھا دیں ایک ہی ہے جی منت غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی شرعی طور تے اس دے کوئی جواز دی صورت موجود نہیں ہے۔ لوگ منت مندن کے ایسی ساڑھی چیز کم ہو جائے تو ایسی فلانے دربار تے اکھ خراب ہے تے اکھ چڑھا دیاں گے، لت خراب ہے تے لت چڑھا دیاں گے، پیر خراب ہے تے پیر چڑھا دیاں گے، اے درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسے کماں تو ناراض ہوندے۔ سجنوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، مجھ نہیں ملدی تو میں فلانی دربار تے رسہ چڑھا دیاں گا۔ وہ اللہ دے ولین تیرے رسے دی کی لوڑے، کمڑیا کدی کلیاں بے کے اس گل تے غور تے کر لیا۔ وہ رسے تیرے دی بابے قبر والے کی لوڑے جڑی تو چڑھانا چاہنا ہے اتھے؟ بابے وہ شاید اے جی دی بابے نے قبر چ لوڑے۔ لو یہ سوچ لاؤ، سوچو بندے نے قبر کپڑیاں دی لوڑ ہوندی ہے، کھانے دی، رسے دی، دودھ دی، لون دی، گھیو دی، انہاں چیزاں دی قبر تے لوڑ کوئی نہیں۔ قبر قرآن پڑھ کے دے دی ان لوڑ ہے، قبر والے نو قرآن پڑھ کے دے او دی ان ضرورت ہے۔ او دے نا تے اے ساریاں چیزاں غریباں صدقہ کرتے اللہ کے دعا کر، اللہ سونے دا ثواب اس فلانے ولین دے، اے انہوں پڑھ دے۔ اب نو سمجھ آگئی کہ نام اٹھیو؟ تو جی تسی دو مزار تے در بھی آئے، وہ ساڑھے کام ہی آنا ہے جڑے اسی قبران تے بیٹھے انہیں بابے نے تے ان دی لوڑ کوئی جی کو سمجھ آئی۔ اسی تو چونکہ انہوں قبران تے بیٹھے جو تسی اتھے دے 10 کلو دودھ دے ہونا ہے تو میرے کام ہی ہونا ہے، تو اڈے کسے کام نہیں، نہ بابے رہاں دے کام ہے۔ بابے دا کام لینا جے تے پھر اتھے مزار آن والے جڑے غریب نے انہوں نے تقسیم کر دے۔ چاول تسی پکاؤ،
اللہ دے ولی دے مزار تے آن والے ونڈ دیوں دا ثواب بوبے تک پہنچ جائے گا. اللہ دے نیک ولی تک وہ دا ثواب جائے گا. یہ نہیں بجاندہ نہیں جائے گا. اتھے غریباں ونڈ دیو. جڑے اتھے کروڑ پتی مجاور بیٹھے انہوں نے دین دا کوئی نفع نہیں. سمجھ آگی کون حضرات؟ غریباں دیو بابیاں دا لنگر. جنہ شدیاں کدی گوشت نہیں کھاندا انہوں نے کھواؤ. جنہ کو کوئی مجھ نہیں انہوں نے مجھ دا دودھ دیو. اللہ بھی راضی ہو سی, اللہ دے ولی بھی راضی ہو سی. میری گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ تواڈے تے راضی ہوگے اور سرکار تواڈے تے کرم فرما. تھوڑا جہا دین بھی سیکھیا کرو نا, تاکہ تانوں دین بھی سمجھ آ جائے. اچھا میرے بارے پتہ جے میں وابی ہاں کہ سنی ہاں؟ پتہ ہے؟ اچھا میں وابی ہاں کہ سنی ہاں؟ دب کے دسو ہے. چلو شکر ہے وابی نے آکھیا. نہیں سنی کہہ دینا بھی ٹھیک ہے. حضرات محترم یہ مطلب ہے تو آنے اتفاق کہ میں سنی ہاں تو میں مسئلے بھی سنیاں والے ہی کرنا. چلو پھر یہ ذہن وچ رکھیا ہے جڑا میں مسئلہ کیتا ہے سنیاں والا ہی ہے. مسئلہ بیان کیتا ہے نا آپ اگے, یہ سنیاں والا ہے. اور سنیاں دا مسئلہ آپ دی خدمت وچ رکھا ہے کہ انج کر کے کام کریا کرو. اللہ دے مزار دے, اللہ دے ولی دے مزار اتے زیادہ چادراں چڑھانے دی ضرورت نہیں ہوندی, ایک بھی بڑی ہوندی ہے. دوجیاں چادراں اللہ دے ولی دے اصالے ثواب واسطے کسے اس دی دے سر تے دے دیو جی دے سر تے چادر کوئی نہیں. وہ چادر اس غریب بچن دے دیو جی دے کول سردیاں وچ کوئی گرمی پہنچان والا کپڑا میسر نہیں, ان دیو. ولین تے قبر وچ ٹھاڈ لگدی کوئی نہیں, او دے اوتے کیوں چھاڑ چاڑی ہوندے ہو بار بار؟ کیا قبر ٹھاڈ لگدی ہے باہر والی؟ نہ قبر وچ باہر والی سردی لگدی ہے تے نہ باہر والی گرمی لگدی ہے. اوتھے عملاں نال ٹھڈ بھی پوندی ہے تے عملاں نال گرمی بھی لگدی. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ اے ولی دے مزار تے جڑا کپڑا چڑھانے آ نا, او سردی گرمی دی نیت تے نہیں, ایک ولی دی عزت واسطے, ایک ولی دے مزار دے نکھیڑے واسطے. بدوجیاں عام ہے یا ولی دی ہے؟ 100 کتاب پئی ہوئے تے جن دے اتے کپڑا چڑھیا ہویا, چولی چڑھی ہوئی, کسے کملے تو بھی پوچھے بہنے جو قرآن کیڑا ہے تو اسا کھنا جی دے تے چولی چڑھی. یہ تعظیم ہے اور یہ نشان ہے کہ اے کتاب عام نہیں ہے, اللہ دی کتاب ہے. ہزاراں قبرائیں چجی دے تے چادر ہوئی, یہ پتہ لگ جانا ہے دوجیاں عام نے اللہ دے ولی دی ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ میٹھے ہو؟ سردی گرمی دا کوئی کنسپٹ ہی نہیں قبر وچ. لہذا چادرہ اللہ دے ولیاں دے مزارات تے زیادہ نہ چڑھاؤ. ایک چڑھا دیتی ہے, دوجیاں انہاں دے نام تے اصالے ثواب کرو. کسے درس دے بچے دے آؤ جڑا قرآن پڑھ دے. اگر کوئی آندہ نا کہ میں اللہ دے ولی دے مزار تے چادر چڑھانی ہے, اللہ سونے میرا کام ہو جائے, تو کام ہو گیا تو چادر اللہ دے ولی دے مزار تے ہو گئی. نیس مڑ پیا دل مطمئن ہوندہ تے اتے لا کے پیشاں لئی آوے تے کسے غریب نو دے وے. ہاں آج باڑا بھی پاک کرنا سب اینج نہیں جی میرا دل پیا مطمئن ہوندہ تے اینج کر کے کر لے. پتر سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی؟ وہ آندے نے وے کوئی بندہ ہاں وہ ہر روز ختم دن دے آئے اپنے مرن والے دا. انہاں ختم دینا تے وہ کسے میاں اور دے ہونا, میاں اور یہ کو بڑے امیر کبیر بندے آئے. وہ ایک دن وہ جڑا بندہ انہاں دا روٹی لئی جاندہ راہ جو 12 شیوس ہوتی کسے غریب نو کھوا چھڑیا. وہ گھر آیا, گھر آنے پوچھا بائی ٹھو آٹے آئے ہیں میاں اور تا کپڑائی یا وہ ساکھیت اپڑ گئی ہے. راتی وہ جڑا مریا تھی انہاں خواب وچ ملیا. ہو سکیا بھی آج تو اڈی پڑھائی جڑا تحفہ ہے نا صدقے دا وہ میرے تک پڑ گیا. انہاں کیا وہ راتی روٹی کتھے دیتی ہے. ہوں دین والے شک پہ گیا بخرے انہاں اور کوئی گل پہ. ہو سکیا جی جتھے اگے دیندا میں تو تھی انہاں کیا سچی دس راتی کتھے دیتی ہے. راتی بندہ خواب وچ ملیا ہے بتوڑ بڑی ہے. ہو سکیا میں تے راتی راہ وچ 2 غریب بچے ہیں انہاں دے آیا. انہاں کیا باس موڑن پہلی باری راتی ہے پڑی آ. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر؟ علماء کرام نو صدقہ نہیں دینا چاہیے. سادات نو تے علماء کرام نو صدقہ نہیں ہدیہ دینا چاہیے. انہاں دا اونج خدمت کریا کرو, انہاں نو ہدیہ دیتا کرو.
ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਉਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ, ਸਦਕਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇਵੀਏ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਮੜਾ ਮਦਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਗਾਂ 100 ਚਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਚਾੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਰਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਰਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣਾ ਮਦਾਰਸ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮਦਾਰਸ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत 11ਵੀਂ ਮਦਾਰਸ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਣ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣ। ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਹਦੀਏ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤਰਾਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਦੋਂ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਅਤਾ ਕਰ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਏ ਇੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੰਨੇ ਹਦੀਏ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 500 ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਨ ਲੱਭਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬਖੈਰ ਤੇ ਆਈ 500 ਦਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਨ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 200। ਬੱਦਾ ਮੌਲਵੀ ਅਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। وہ سمجھ آئیے کوئی نہ 500 ਦਾ ਬੱਧਾ ਨੋਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਨੇਂਦੇ ਵਤਨਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਅਸੀਂ। ਉਲਮਾ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਅਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਜਣੋ ਰਬੇਲੀਓ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਂਝ ਕਰਦੇ। ਜਦਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਦੀਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੌਲਵੀਆਂ ਹੋ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਬਿਠਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬਈ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਚਲਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
اللہ تمہیں سمجھ دے اور اللہ پاک تمہیں یہ شعور دے میرے سمیت سب نو کہ اسی رسول اللہ سرکار دے دین نو صحیح سمجھ کے اندے تے عمل دی کوشش فرما سکی. عزیزو اور ساتھیو، عورتاں مرد سارے بیٹھے ہو، اللہ دیاں ولیاں کول حاضر ہونا چاہیے تے دعا کرانی چاہیے. اللہ دیاں ولیاں کول جانا چاہیے، دعا کرانی چاہیے، دم کرانا چاہیے، تویز بھی نکا موٹا لکھ دین تے لے لینا چاہیے. لیکن تویز دا یہ مطلب نہیں بے ویاہ نہیں ہوندا تے تویز کرا دے وے تے جے ہویا ہے تے تویز ونجا دے وے. بی بی رس دی نہیں تے تویز رسا دے وے، جے رسی ہے تے ان واپس لیا دے وے. انج کام تویزاں تو نئے ہوندے. ساڈی عادت ہے اسی سوئی تو حل دا کام لینا چاہنے ہیں. حل دا پتہ ہے نا جٹا، ہن سوئی نہ کھے با حل والا کام کرتے ہیں جوندا ہے. تویز تے کو بچہ بیمار ہے، کسے نظر لگی ہے اور دا وظیفہ پڑھ نہیں سکدا تے وہ لکھ کے دے گلے چ لٹکا دیو، او دا نفع ہوئے گا. لیکن اساں ہن اندی اگوں ترقی انج کر لئی اپنے بزنس واسطے بندیاں وہ آندے نا بجے شادی نہ ہوندی تے تاں کرا دینے ہاں، ہوئی یا تے ونجا دینے ہاں. جی کو سمجھ آتی پئی یہ کوئی نہ، صرف سن پیسے دے. سجنوں اے سارے ڈونگ ہے اور اے سارے فراڈ ہے. نہ تو بچیا کرو. جڑے کام بھی ہوندے نے وہ میرے رب سونے دی مرضی نال ہوندے نے، دی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہ ہلدا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کول مصر تو خط آیا. جدو مصر دا ملک فتح ہویا نا پہلی باری، تو آپ کول خط آیا. عمر بن العاص نے خط لکھیا کہ مصر دا جڑا دریائے نیل ہے یہ ہر سال سک جاندا ہے. اتھوں دیاں بندیاں دا عقیدہ ہے وہ ایک عورت نو بناؤ سنگار لڑکی نو کر کے نا، کنواری لڑکی نو تے وہ دریا وچ سٹ دے، بھینٹ چڑھاندے، چڑھاوا چاڑ دے تے مڑ دریا چل پوندا ہے. تے اسی مسلمان ہاں ہن پہلی واری آئے ہاں تے دریا سک گیا تے اے عمر بن خطاب ہن اسی کریے کی بھئی یہ دریا چل پوے چڑھاوا چڑھیے. تے حضرت عمر بن خطاب نے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھیا کہ اے میرا خط دریان دے دیو تے چڑھاوے اساں کوئی نہیں چڑھنے. خط کی سی؟ جناب عمر بن خطاب نے خط لکھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ عمر میں تیرے تو صدقے جاواں، تیرے روب تو صدقے جاواں. آپ نے خط لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے عمر بن خطاب بندہ خدا دی طرف مصر دے دریائے نیل دی طرف. اے دریا اگر تو اپنی مرضی نال چلنا ہے تو سانو تیرے پانی دی ضرورت کوئی نہیں. گل تے غور نہیں کیتا. سائیں فرماندے نے بجے تو اپنی مرضی نال چلنا ہے تے سن تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں. تے جے چلنا ہے میرے رب دی مرضی تے رب دا بندہ عمر بن خطاب اپنے رب اگے دعا کرے گا، اللہ تینوں جاری کر دے گا. سمجھ آئی سجنوں کی کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا رکا جگہ ٹیکس کوئی نہیں دینا. اسی دریا ٹیکس لیندا نا. فرمایا جگہ ٹیکس کوئی نہیں دینا، ٹیکس نہیں دینا. اے رکا دریان دے دیو. لو جی وہ رکا لئی گئے، انہاں جا کے رکا دریا دے وچ رکھیا. بس آئیں پہ فرماندے چلنا ہی تے چل پو، نو چلنا تے نہ چل، اساں تینوں لڑکی کوئی نہیں ہن چاڑنی تیرے تے. اجے رکے رکھ کے رکے والا باہر نہیں آیا تے دریا اس ویلے ٹر پیا ہے. اس دن تو لے کے ہن 14 صدیاں ہو گئی نا جے تائیں ہیٹھاں نہیں ہویا. ہن سائیاں رکا دیتا ہے، ہن کدے جانا سو؟ پیران دا تویز تے ہفتے بعد جھوٹا ہویا پیا ہوندا ہے. 15 صدیاں دا جے جھوٹا نہیں ہویا، مسلسل چل رہا ہے تے تویز دا اثر بھی چل رہا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال دی گل کر دینے. آپ فرماندے نے دشت تو جنہاں نو اقبال دی سمجھ نہیں آندی، سکولے نہیں گئے، انہاں تو معذرت خاں، انہاں واسطے پنجابی ترجمہ کر دیاں گا. جڑے سکولے نہیں نہ گئے بچے، پھر انہاں دا کی قصور ہو سکتا ہے انہاں دے ابے نہ گلیا ہوئے.
جنہ سمجھ نہیں لئی، تعلیم نہیں پڑھی، علم تو دور رہے نے، انہوں نے اقبال دی ایڈی چنگی سمجھ نہیں آتی، تے انہوں واسطے بعد پنجابی ترجمہ کر دیاں گا کہ جی آئیں جاندے پہ نے اقبال صاحب۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے مسلمان بھی شانے میں اللہ بندہ مومن نو اتنی طاقت دیتی ہوئی ہے وہ گھوڑا دریا وچ ڈال دے وے دریا راہ دے چھڑ دے سمندراں تو خشکیاں وچ جائے تے سہارا دے اگے سرنگو ہو جاندے نے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ ایڈی طاقت والے نے، اللہ دے نبی دے صحابہ ایڈے اونچی شان دے ولی نے، جدو دریا پار کیتا حضرت سعد بن نبی وقاص یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل نے اور فاتح شام نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح یرموک، فاتح قادسیہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پتہ ہے کون سعد نے؟ یہ حضور دے صحابی نے، حضرت سعد اولین صحابہ چنے مہاجر نے، اور جنگ احد وچ حضور دے سامنے کھلوتے آئے اینج سینہ باہر کڈ کے کہ کوئی تیر تلوار نیزہ آوے تے سونے آؤ من لگے، حضور انہاں دی کنڈ پیچھے کھڑوئے آئے تے حضور انہاں تیر پھڑاندے آئے، توجہ ہے، حضور انہاں تیر پھڑاندے آئے تے حضور فرماندے ارم یا سعدو فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا تیرے اتے میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ نہیں سمجھ آئی آپ نو گل دی؟ اے کون پہ فرماندے نے؟ رسول اللہ۔ حضرت سعد نو حضور کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے سعد میرے ماں باپ یعنی رسول اللہ دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان۔ آپ نو مسئلہ سمجھ آیا کہ صحابی کتنی شان والا ہوندہ ہے؟ رسول اللہ فرمانے نے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد نہ کافرانو تیر مار تیرے اتے میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ میں نبی پاک سرکار دے صحابہ دی شان تو صدقے جاواں جنہ تو رسول اللہ دے ماں باپ قربان پہ ہوندے ایڈی شان، رسول اللہ دے نا تے پیسے قربان کر دے، رسول اللہ خود صحابی دی شان ہوندی ہے۔ حضور فرماندے ہیں اے سعد تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان، فدا کا ابی و امی۔ اے صحابی دی عزت بیان کرنا واسطے حضور جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ حضور دے صحابہ دی اے شان ہے کہ حضور انہوں نے فرماتے ہیں تواڈے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ واہ سونیا تیرے صحابہ تے تیرے یاراں دی شان تو صدقے جاواں۔ ہن سن بندیاں نے یہ دسنا پوندا ہے بھی صحابی شان والے ہوندے نے، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ حالانکہ یہ دسنے دی لوڑ کوئی نہیں، جڑا صحابی ہوئے ان دی شان واسطے یہ گل ہی بڑی وڈی ہوندی ہے کہ صحابی ہے، اور کسے نشان تے امتیاز دی تمغے دی ضرورت ہی نہیں، جنہوں صحابیت دا شرف مل گیا وہ بلند مرتبہ ہو گیا۔ عزیزہ ندی وقار آلے سنت ایمان تے کی دائے وے بو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے۔ سارے بندے وکھانا جی ویسے کی کرتے پے
تھلے بہ کے جو کرنا ہے کرو. حضور دی گل بھی ہوندی ہوئے تو وچ نہیں آویدا. گل جو حضور دی بھی ہوندی ہے اتنے بہ کے جڑا کرنا ہے اتنے کھلو کے کر لو. توجہ ہے میرے بچوں کی کوئی نہ؟ میں جڑا مسئلہ سمجھا رہا تسی میں نے دسو بھائی سیانے بندے بیٹھے ہو جس لئے سوئی دھاگا پہ پہندے ہوئے جے منہ دوجے پاسے ہوئے تے پوندا ہے. مسئلہ ذہن وچ رکھنا ہوندے تو بھی اوکھا تے بریک کام ہے جڈا اوکھا سوئی دھاگا پہنا. تے جے تہاڈا دھیان ایڈے ہو جائے تے کوئی بندے ساڈے سنن والے ایڈے ہوندے نے مولوی جڈی اچھی گل بھی پیا کردا ہوے اودوں ویکھن لگ پوندے نے جڑا 10 روپے بجائی لیاوندا ہوے. وہ تینوں جڑا بندہ قرآن تے حدیث پہ سنیندا ہے اودوں کیوں نہیں ویندا؟ نہ وہ پیسے تہن دینے نہ انہاں پیسے نال تہاڈا لین نہ دین نہ تعلق اودوں ویکھی جاندے. بیگانیاں شیاں نوں ویکھن دا کی سواد ہوندا ہے؟ جڑی تین دیندے پیا اودے دھیان کر. ایڈے کملے بندے نے بندہ کیڑے پاسے جائے؟ بھائی گل قرآن و سنت دی بھی ہوندی ہے تو اودوں ویکھن لگ پوندے. میں کئی باری تقریر پہ کردے ہوئے نا مسیت تو گرمی ہوئے تو ایک بندہ اٹھتا ہے پکھا چلائن واسطے تو سارے بندے وہ دلوں ویکھن لگ پوندے نے پکھا کیویں چلائندا پیا. حالانکہ وہ آپ دیہڑی 10 واری پکھا چلائندے ہونے. یعنی یہ بھی کوئی گل ویکھن والی ہے وہ بندہ پکھا کیویں پیا چلائندا ہے؟ وہ سارے مولوی دی تقریر چا چھڑ دین بھئی اندی تے مڑ اگے سن دے ہی پیا آ ویکھ لو مت اے سین وچوں مس نہ ہو جائے بے پکھا کیویں پیا چلائندا ہے. کیسے ساڈے مزاج نے تائیں تے سانوں اٹھ جائیے تے پوچھن بھائی ہاں بھئی مولوی صاحب آیا کی تقریر کیتی تو آندا سمجھ کوئی نہیں آئی چنگی کیتی نے. وہ سمجھ تینوں کیویں آوے جدوں تیرا دھیان ہی سجے کھبے ہو جاندا ہے تے تینوں سمجھ کیویں آوے؟ سجنا جدوں حضور گل پہ سندے ہوئیے تے پھر وہ دھیان نال سنی دی سجے کھبے نہیں دھیان کریدا. سانی وہ پرابلم ہوئی اسی وہدے کتنے ہور دے رہنے تے کن ساڈے ہور دے ہوندے نے پھر ایڈا ذہن تے ہوندا نہ ہویا بس ساریاں گلاں یکدم سن لئیے. کی حال ہے حضرت علماء ٹھیک ہو صحت ٹھیک ہے تہاڈی؟ ہن جے تہاڈا دھیان سائڈ وال ہویا نا تو میں اٹھ کے تہاڈے کن مروڑنے تے یا کن پھدا دینے تہاڈے میں. وہ اسی کتھی کڈی دوروں تہانوں گل سمجھائن آنے ہاں تو یا سوئی دھاگا پاؤن لگتا ہے تو تسی اگوں منہ ادھر کر چھڑ دیو. گل سمجھا کرو جیڑی تہانوں سمجھا رہے ہیں. ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ دے سارے یار سونے نے. بھائی کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ عزیزان دی وقار میرے ایمان تے عقیدے تے اپنے ایمان تے عقیدے تو نوٹ فرما لو. میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی. جیڑا منکرے صحابہ نظر آئے دیا کہ جی فلانے صحابی نے مننے آتے فلانے نہیں مندے فلانے نظی مننے آتے فلانے میں جو نقص ہے صحابی ہے جو نقص ہوندے ہی نہیں. جنہ دے نقص کرنے نے وہ صحابی پھر کی منیا؟ عزیزاں دی وقار مانتے دنیا تے جنوں لویے ہوندے جو نقص نہیں نظر آوندے حالانکہ وہ نوے چندے نے. بندے جن نال پیار ہو جائے ہوندے نقص نظر نہیں آوندے حالانکہ وہ نوے نقص ہوندے نے. حیرت ہے بجی دے نال پیار ہوئے ہوندے بھی نہیں دس دے تے تہانوں حضور دے صحابہ دے نقص کیویں دس پوندے نے؟ ہوئے ایڈی بریک اکھ ہے تہاڈی اور کٹ دے نے جڑے آپ نقائص نال بھرے ہوئے نے جنہ تو اپنے نہیں نکلنو رہے وہ حضور دے صحابہ دے نقص کر دیں. اللہ اکبر. عزیزان دی وقار سنی عقیدہ نوٹ فرما لو. میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار. میرے بچوں میرے عزیزو یاد فرما لو. میرے کملی والے دا ہر یار. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک حضور فرمانے نے سعد تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان. صحابی وہ ہے جنہوں حضور کہہ رہے ہیں حضور جنہوں
جنہ دا اساں کلمہ پڑھیا ہے محمد رسول اللہ فرماندے نے صحابی نو کہ تیرے اتو میرے ماں باپ قربان ہو جان. ہائے ہائے ارم یا ساتھ رما یرمی مطلب مارنا. حضور فرماندے نے تیر مار ساتھ انہاں کافراں نو تیرے اتو میرے ماں باپ قربان ہو جان. جنہ اتو رسول اللہ دے ماں باپ قربان ہو جان انہاں اتو امتی دی مجال کی ہے با انہاں دی انگلی اٹھائے. امتی دی مجال ہے با انہاں بندیاں تے انگلی اٹھائے جنہ اتو رسول اللہ دے ماں باپ قربان ہو جان. میرے بچوں گلاں دھیان نال سمجھیا کرو. او حضرت سعد دریا چ جدوں لگے نا پار ہاں تے جدوں دریا داخل ہونا نا دریا داخل ہونا تو جڑے اگے کافر آئے نا وہ بجے سن ایرانی. وہ جدو آپ کافر دریا تو پار لگ گئے تو نہ کیا ٹھو ٹھو پوڑ ساڑو اے مسلمان اگاں نہ لگے ہوں اگاں لگے تے نہ کٹنا ہے. اس لئے بندے مسلمانوں تو بڑا ڈر دے آئے ہون مسلمان نہ کافران تو ڈر دے. انہاں کیا نہ کٹنا ہے انہاں دریا نو پوڑ نو آگ چلائی پوڑ ساڑ گئی پچھو جدو مسلمان آئے تو انہاں کیا جو انہاں تو پوڑ ساڑ چھڑی ان پار کی میں لگی ہے. حضرت سعد اس ویلے جرنیل آئے انہاں کیا ڈرنے دی کیڑی لوڑ ہے. اسی بھی اللہ دیتے دریا بھی اللہ دا اسا جو نکلے اللہ دے راہ تے تے دریا تو کیڑا ڈرے انہاں سارے تو پہلا گھوڑا اپنا دریا دے وچ ڈالیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعد نے گھوڑا دریا وچ ڈالیا اور پڑھیا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. حضرت سعد نے یہ آیت قرآن دی پڑھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اے جدو آیت پڑھی نا تے گھوڑا دریا چ ڈالیا تو ویکھن والے مورخین لکھ دین با جڑا گھوڑا ہے نا جدو پانی وچ بجے اوندیاں پیراں چوں چھٹاں اڑدیاں لیکن جدو صحابہ گھوڑا ڈالیا تے چھٹاں نہیں اڑدیاں کٹا اڑدا ہا گرد اڑدی ہے جویں میدان وچ چلدے پے. عزیزان علی وقار تاں تے اللہ فرمائے والا عادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقحا. جتھے یار دے یاراں دے کوڑیاں دے پیر لگن جڑی غبار اٹھی اللہ نو دیاں بھی قسماں اٹھائیاں نے. حضور نے صحابہ جتھے اپنے گھوڑے دوڑان تے جڑی وچوں گرد اڑدی اللہ انہاں دیاں قسماں پہ اٹھاندا ہے. سورہ عادیات پڑھ لو گھر جا کے ہن پڑھ لیا جے اللہ کیڑی شے دیاں قسماں اٹھائیاں. جتھے حضور دے صحابہ دے گھوڑے بجن تے وچوں دھوڑ اڑدی اللہ انہاں دیاں قسماں اٹھائیاں. آپ نے سمجھ آئیے حضرات کی کوئی نہ. اقبال بولے اور کیا کمال دا بولے. آپ فرما دینے کنگھاریو چپاریو کدو سیو جبرو یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقتی میں قرآن. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی اے بندہ خاکی. جدو آپ لنگ گئے نا تو سارا لشکر بھی پچھو لنگ گیا. آپ فرما دے رہے کسی دی کوئی شے پیشاں رہ گئی ہوئے تو دسو. دریاج کسی دی کوئی چیز ڈیگ پئی ہوئے تو دسو بھائی. ایک صحابیہ کہے جی میرا لکڑی دا پیالہ دریاج ڈیگ پیا. واہ میں رسول اللہ دیاں صحابہ تو صدقے جاواں انہاں منہ پیشاں کر کے کہا دریا پیالہ باہر کاٹ. سمجھ نہیں آئی گل دی. اے دریا پیالہ باہر کر دے. دریا نے حکم سنیا تے دریا چی چکر آیا. چکر سمجھ دیو نا اب پانی میں جدو چکر چل دا ہے گھمن گئے وہ دریا میں چین چکر آیا تے پہلا اس چکر چ پیالہ آیا پھر اس چکر چ اچھال آیا. دریا نے پیالہ اچھال کے حضور دے یار دے قدمہ چ ڈال کے اعلان کر دیتا ہے جیڑے غلام رسول اللہ دے
تے اسی غلام انہاں دے وہ دریا نوں اچھالا انہاں نے آ کے باہر کڈ دیتا کہ جڑا رسول اللہ دا اسی تے انہاں دے تابعدار ہاں اقبال کیا بولے فرماندے نے کی محمدی سے وفا اے عبداللہ صاحب ساؤنڈ والے ہو حضور دے نام تے جڑا ساؤنڈ سڑدا ہی اون سڑن دے اب حضور دا نام لیا جے سڑدا ہے جیڑی شے حضور دے نام تو سڑدی ہے اون نگا سڑن دے اون رکھ کے کرنا میں کی خیال ہے تہاڈا وہ باویں ساؤنڈ ہوے تے باویں بندہ ہوے تے باویں مولوی ہوے جڑا حضور دے نام تو سڑدا ہے اون نگا سڑن دیو تہاڈا کی خیال ہے اس گل تے ہائے اوئے جیڑی شے حضور دے نام تو سڑدی ہے شالا کا کھڑا رہو سکا سڑن دیو سو اون دا پیار کیڑا ہے آگا اون بڑھن دیو کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ آؤں دے پتر شرفے دی لوڑی کوئی نہیں جڑی حضور دے نام تو سڑدی ہے تے جس لئے میں ڈولا آکھیا تو بے شک بند کر چھڑی شاہ جی یہ ڈولے والا ساؤنڈ نہیں بند کر چھڑی تے جی حضور دا نام لیا سڑدے ہی تینوں اگا سڑن دے کوئی اور نواں لئیے جڑا ساؤنڈ بھی ہوئے تے سنی بھی ہوئے جی کوئی سمجھ آئی کوئی ہاں جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی اللہ 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 مرشدی عزیزان علی وقار عقیدے دی بات نوٹ فرما لو اقبال فرماندے نے کی محمدی سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جنہاں نو میں اقبال دا شعر پڑھیا سمجھ نہیں نہ آئی انہوں نے ترجمہ سنا رہا تسی ہو دکھے نال مسلم شیخ بنے ہوئے حالانکہ شیخ بننا بڑا اچھی گل ہے لیکن تسی بھائی آئے ہو تو انہوں مننا پوندا ہے کیونکہ تسی مسلم شیخ ہو تو انہوں سلام ہے انج شیخ نام بڑا اچھا ہے یہ شیخ جڑا سی سدنیا نا ہاٹیاں تے ویچن والےاں نو یہ پتر شیخ نہیں شیخ سدن سردار نو شیخ کنو سدے نے سردار نو تے جڑا دوجیاں چو اچھے مرتبے والا ہوئے بزرگ ہوئے ان سدن شیخ عرب وچ پیران شیخ سدن سمجھ آئیے کوئی نہ تے توانوں پتا توانوں تے سارے ہی شیخ سدن بھائی میاں تسی ساڈے سردار ہو اس دی وجہ ہے کہ تسی میرے نبی سونے دا کلمہ پڑھ لیا ہے تواڈے جڑے وڈکے ہے انہاں پہلا کلمہ کوئی نہ پڑھیا جدو انہاں کلمہ پڑھیا ہے تو جنہ پڑھایا انہاں مڑتوان سرداریاں عطا کر کے کہ اے ہن اگو مسلم شیخ نے یعنی یہ مسلمانہ دے سردار نے تو اسلام میں کلیہ ہے کہ جڑا بندہ دین تے آ جائے انہوں دین سرداریاں دیندہ ہے دین سرداریاں لیندہ نہیں سرداریاں دیندہ ہے لہذا تس یہ اچھے مرتبے والے لوگ اور میں ایک گل ویکھیے جڈا پیرانوں اے قوم مندی ہے نا ایڈا اور کوئی قوم پیران نہیں مندی اے ایڈے دل دے صاف نے 2 نمبر پیران بھی مان لیں جڑے پیر منن والے نہیں ہوندے اے آ جانتے آندے جی مڑ پیر نے ساڈے والا آ گئے ساڈا تھا انہاں نوں اسلام ساڈے ڈھیر سارے مرید نے اس قوم دے بچے بہت سارے مختلف پاکستان دے حصے ہیں اس قوم دے بچے ساڈے بیت نے میں انہاں بڑی محبت والا پایا ہے بڑے پیار والے سنگی نے بہت عقیدت مند لوگ بڑی کرما والیاں مائیاں اور اے خواتین اور حضرات ہوندے نے جڑے منن والے ہوندے نے انہاں دے میں انہاں وچ او بچیاں بھی ویکھیاں نے
بچے بھی جڑے رمضان وچ روزے بھی رکھتے ہیں اور اٹاں بھی پاندے. میں بڑا اس گل تو پھر متاثر ہویا کہ یار انہاں دے اندر ایمان دی طاقت کتنی زیادہ ہے کہ مزدور لوگ نے، مزدور طبقہ نے، تے انہاں نوں حضور نال محبت ہے، تے حضور نوں بھی جو تواڈے نال محبت ہے جے یہ بھی پکی گل ہے کہ میرا نبی بھی تواڈے نال محبت کردا ہے، کیونکہ تسی حضور دے دین نال محبت کرن والے لوگ، حضور دے دین نال پیار کرن والے لوگ. اللہ تواڈے اتے راضی ہے. میں یہ محسوس کرنا کہ تواڈے اتے اللہ راضی ہے، تسی بہت اچھے بندے. میں تے اس قبیلے نال بڑا پیار ہے. اپنی گل دسنی ہے نا، میں تے اس قبیلے نال محبت کرنا. یہ مسلم شیخاں دا قبیلہ ہے نا، یہ نال مین بڑی محبت ہے. انہاں میں بڑا لائک کرنا بڑے پسند نے. پیران بڑے منن والے ہوندے نے. کیا میں شوقیہ یہ بڑی محبت والے لوگ ہیں. اللہ کریم تواڈے تے راضی ہوئے یار. واللہ دل وچ تواڈی محبت ہے تاں تواڈے آکھیا ہے. جے کسی نال محبت ہوئے تو دسنا نہیں چاہیے کہ لکائی رکھنی چاہیے. اور دسنا چاہیے تاں تواڈے دسیا ہے. وہ تواڈے نال محبت ہے، اس دی وجہ ہے کہ تسی رسول اللہ دے دین نال بڑی محبت کر دے. میرا اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے اور سرکار تواڈے تے کرم فرما دے. پختہ تے پکے دین نال محبت کرنے والے لوگ اللہ انہاں تے راضی ہو جائے. عزیزاں دی وقار، گرامی قدر سامعین، میرے آقا و مولا سرکار آپ دے صحابی فرماندے نے دریا میرے ساتھی دا پیالہ پار کر دے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی فرمائی. آپ فرماندے نے ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ مرداں دے آئی مرد نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ گائی. حضور میاں صاحب فرماندے نے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوکن دے گن کردہ کامل مردی محمدی بخشا تے لال بنان پتھر دا. اللہ کریم میاں تواڈے تے راضی ہوئے. سرکار میرے بچے دے